اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اپنے وظائف چینل پر تمام سننے والوں کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے اور رب کائنات ہماری تمام دکھوں اور تکلیفوں کو دور فرمائے اور خیریت والا معاملہ فرمائے۔ جو شخص رزق کی وجہ سے تنگی کا شکار ہے، آج خاص طور پر میں ایک وظیفہ لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جس کے پاس رزق کی بہت تنگی ہو اور رزق کشادہ نہ ہو، تنگی کی وجہ سے حالات خراب ہوں اور پریشانی کا شکار ہوں، وہ شخص صرف اور صرف میری 2-3 باتوں پر عمل کر لے، انشاءاللہ الرحمن۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، مگر ان کاموں پر عمل کرنے سے انشاءاللہ الرحمن آپ کی تمام تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ رزاق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اور رزاق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو جانے۔ کسی کے بارے میں خیال نہ کریں کہ کوئی ہماری روزی کا مالک ہے یا کسی کے ہاتھ میں ہمارا رزق ہے۔ رزق کا وعدہ خدا نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور وہی رزق دیتا ہے۔ دیکھیں، غریب سے غریب بندہ بھی رات کو کچھ نہ کچھ کھا کر ہی سوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق دیتا ہے جس کا کوئی کمانے والا نہیں، کوئی اس کا وسیلہ نہیں، کوئی اس کی آمدنی کے ذرائع نہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ وہ بھوکا وہ بھی نہیں سوتا ہے۔ جانوروں کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دیتا ہے۔ ایک کیڑی کو دیکھیں، پتھر کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ تو رزاق کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ محترم جناب، عرض یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، مسجد میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکا وعدہ کریں کہ کبھی حرام کی روزی نہیں کمائیں گے، کبھی حرام کو اختیار نہیں کریں گے۔ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اللہ کے دیے ہوئے رزق پر خوش ہوں کہ یا اللہ تو نے مجھے تھوڑا سا رزق دیا ہے، مجھے پاک اور صاف رزق دیا ہے، تیرا بڑا احسان ہے مجھ پر۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کو رزق دیتا ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کا حصہ ضرور نکالیں۔ یہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر چیزیں اگر دسترخوان پر گر جائیں تو وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھا کر کھا لیا کریں، اس سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ پلیٹ کو اچھی طرح سے صاف کریں، اچھی طرح سے پلیٹ کو صاف کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس عمل کو کرنے سے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں اور تنگی دور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک خاص عمل جو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ ہے سورۃ الواقعہ۔ سورۃ الواقعہ کا آپ نے عمل اس طرح کرنا ہے کہ روزانہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الواقعہ کا ورد کرنا ہے، یعنی ایک بار آپ نے سورۃ الواقعہ کی تلاوت لازمی کرنی ہے۔ جب آپ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، باوضو ہوتے ہیں، الحمدللہ، جو بھائی باجماعت پڑھتے ہیں یا گھر میں پڑھتے ہیں، میری مائیں بہنیں گھر میں پڑھتی ہیں، رزق کی وجہ سے تنگی ہے، سورۃ الواقعہ کا ورد شروع کر دیں مغرب اور عشاء کے درمیان۔ مغرب پڑھنے کے بعد آپ سورہ واقعہ کو ایک بار پڑھیں، انشاءاللہ الرحمن سورۃ الواقعہ کو پڑھنے والا انسان اگر ریگولر اس کو پڑھے گا، کبھی اس کے گھر میں فاقہ یا تنگی نہیں آئے گی۔ بس کوشش کریں کہ آپ اس عمل کو جاری اور ساری رکھیں۔ انشاءاللہ الرحمن میرے کہنے پر میں نے خود یہ آزمایا، میں نے خود یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے رزق دیا جہاں سے میرے ذہن اور گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے رزق عطا فرمائے گا۔ تو اچھی بات جو ہے وہ لوگوں میں شیئر کرنا، یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اچھی بات بتائیں اور وہ اس پر عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے آپ کی تمام دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی کو آپ اچھا مشورہ دیتے ہیں،
اچھا مشورہ دینا بھی اچھی بات ہے، سنت رسول ہے۔ اچھا مشورہ دینا سنت رسول ہے۔ آپ کسی کو اچھی بات بتائیں، اگر وہ عمل کرتا ہے تو آپ کے روزی رزق میں برکتیں ہو جاتی ہیں۔ آپ اگر اس واقعہ کی تلاوت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کسی کے کہنے پر، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرماتا ہے، تو آپ کے لیے بھی بہتری ہے، اور جس نے آپ کو مشورہ دیا ہے اس کے لیے بھی کامیابی ہے۔ اور اس کی اجازت، کوئی اجازت نہیں ہوتی ہے، اس کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں میری اس بات پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ دیکھنا کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کو اچھے سے اچھا رزلٹ ملے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن پر پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔